الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم حضرت علامہ مولانا دلشاد احمد صدیقی صاحب اور منتظمین مجلس حاضہ آپ تمام احباب کا میں دل کی عطا گرمی سے مشکور ہوں کہ اس پرفتن دور کے اندر جہاں پر نہ صرف معاملات بلکہ عبادات کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور مختلف ذرائع سے اور مختلف ہتھ کنڈوں کا استعمال کرتے ہوئے جو ہم جمع ہو کر ذکر کرتے ہیں اور واضح و نصیحت کرتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، تربیتی نشست کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے. تو میں سب سے پہلے حضرت علامہ دلشاد احمد صدیقی صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور ہمارے اس پروگرام کی زینت بخشی، اور پھر پروگرام کی انتظامیہ بھی جنہوں نے یہ تربیتی نشست کا آغاز کیا. میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ دخان کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتارا اور بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں. اور پھر اس سے اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام. برادران اسلام، اپنے اس موضوع پر اور آج کی جو رات ہے، جو بابرکت رات ہے، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے چند ایک جو گزارشات آپ کی وہ گوش گزار کرنا چاہوں گا، وہ اسی حوالے سے کہ جو رات ہے نصف شعبان، اس کی احادیث مبارکہ کے اندر بھی، اور یہ جو آیت بینات میں نے آپ کے سامنے 2 پڑھی ہیں، اس کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آیت یہی نصف شعبان جو جس کو شب برات کہتے ہیں اسی کے بارے میں اتری ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ جو شب قدر ہے جس کو آپ لیلۃ القدر کہتے ہیں اور رمضان کے آخری عشرے کے اندر وہ پائی جاتی ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، اس سے وہ مراد ہے. دونوں کا جو اپنا اپنا علمی تجزیہ تھا وہ ٹھیک ہے. اور بعض مفسرین نے یہ کہا کہ قرآن مجید کو جس شب کے اندر اتارا گیا، جب اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تو اس سے مراد 15 شعبان ہے. اس کے اندر اللہ نے لوح محفوظ سے قرآن مجید فرقان حمید کو آسمانی دنیا کے اوپر اتارا،
اور پھر یہاں سے اس کا آغاز ہوا، اور جو شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر موجود ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز فرمایا، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو باضابطہ طور پر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ برادران اسلام، شب بارات کے حوالے سے احادیث مبارکہ کے اندر بھی بے شمار فضائل وارد ہوئے ہیں، اور جو صحائف ستہ کی کتب ہیں ان کے اندر اس طرح کے احادیث مبارکہ موجود ہیں، لیکن معتزلہ نے اس کو بھی یہاں پر ہمارے لیے ایک ایجانی کیفیت پیدا کی، کہیں پر کہا کہ یہ احادیث مبارکہ ضعیف ہیں، تم ضعیف احادیث مبارکہ کو پیش کرتے ہو، اور کہیں پر یہ فرمایا کہ آپ کے جو فقہ کی کتب ہیں، آپ کے جو فقہ احناف کے علماء ہیں جن کی آپ تقلید کرتے ہو، انہوں نے اس رات کے بارے میں کتب کے اندر کیا لکھا ہے ذرا وہ بھی پڑھیں۔ تو ہم نے جب کتب فقہ پڑھی تو اس کے اندر جو فقہ کے ائمہ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ رات بڑی برکت والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، اللہ رب العزت اس کے اندر بڑے فضائل اور انعامات کو اتارتا ہے۔ لیکن پھر کتب فقہ کے اندر ہم نے ایک اور چیز پڑھی، اور وہ یہ تھی کہ اس رات کے اندر چونکہ نفلی عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور نفلی عبادت اس بات کی مستحق ہے کہ اس کو مخفی طور پر کیا جائے، کسی کو کوئی پتہ نہ ہو۔ پھر معتزلہ نے کہا کہ دیکھیں کہ جیسے تہجد کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا تو اس کے اندر کہا کہ اعلانیہ طور پر نہ پڑھو، مخفی طور پر پڑھو، کسی کو پتہ ہی نہ ہو۔ اسی طرح کتب فقہ کے اندر جو ہمارے فقہا ہیں احناف کے، انہوں نے یہ بات لکھی کہ اس رات کے اندر بھی عبادت کے لیے مسجدوں کے اندر اجتماع کرنا مکروہ ہے۔ اب ایک عام شخص جب اس فتوے کو پڑھتا ہے اور احناف کا وہ مقلد بھی ہو، اور جب اس بات کو وہ دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس کا جو ذہن ہے وہ تھوڑا سا منتشر ہو جاتا ہے کہ ایک ایسی چیز کہ ایک طرف علماء اس کے قرآن اور حدیث سے دلائل پیش کر رہے ہیں، دوسری طرف وہی علماء اس کو مکروہ قرار دے رہے ہیں۔ برادران اسلام، تو اس کی تشریح میں تھوڑی سی کر دوں علماء کے سامنے اپنی جو علمی جسارت ہے اس کے حوالہ سے، کہ جو مکروہ ہے ان اوقات کے اندر کہ جب ان کتب فقہ کو ترتیب دیا گیا تو اس وقت لوگوں کے اندر جو رجحان تھا عبادات کے حوالے سے، وہ فرائض عبادات پر اس قدر استقامت رکھتے تھے کہ وہ جو جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، لیکن وہ فرائض عبادات اس وقت کے جو لوگ تھے وہ ہمیشہ مسجد کے اندر آ کر باجماعت ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن اس وقت کے جو لوگ تھے صحابہ کرام کے اندر بھی اور بعد میں تبع تابعین اور محدثین کے اندر بھی، اگر آپ کتب فقہ کو اٹھا کر دیکھیں، کتب تاریخ اور کتب تفسیر کو اٹھا کر دیکھیں، تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ اس وقت کے جو لوگ تھے وہ سنتوں کو بھی اخفا کر کے پڑھتے تھے۔ مسجد کے اندر انہوں نے کبھی سنتیں بھی نہیں ادا کی، نوافل بھی مسجد کے اندر وہ ادا نہیں کرتے تھے۔ وہ اس وقت کے جو ایک رائج طریقہ تھا اس کے مطابق کہ جہاں پر سنتیں بھی اس طرح سر عام نہیں پڑھی جاتی تھیں اور نوافل بھی اس طرح پڑھے نہیں جاتے تھے جس طرح کہ آج کل ہم پڑھ رہے ہیں، بلکہ وہ سنتوں کا گھر میں اہتمام کرتے تھے۔ اور حدیث مبارکہ بھی اس بات کے اوپر دال ہیں، دلالت کرتی ہیں کہ سنت مبارکہ کو گھروں کے اندر ادا کرو۔ خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور خانہ کعبہ جہاں پر ایک نماز 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، وہاں پر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سنتوں کو گھر میں ادا کرو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ تم جو سنتیں گھر میں ادا کرتے ہو اس کا زیادہ فضیلت ہے بجائے اس کے کہ تم مسجد کے اندر ان کو ادا کرو۔ اور جب اس طرح کے فتاوے تھے، اس طرح کے حالات اور کنڈیشن تھی، تو اس کے مطابق اس وقت چونکہ لوگ اخفائی طور پر سنت اور نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے، تو فقہا نے کہا کہ نوافل عبادت کے لیے لوگوں کو مسجد کے اندر جمع کر کے اس طرح کا اجتماع کرنا وہ مکروہ ہے۔ لیکن فی زمانہ جیسے جیسے حالات بدلتے گئے تو ہماری جو عبادات تھیں، ہمارے جو معاملات تھے، وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے گئے۔ بہت ساری ایسے امور جو صحابہ کرام تبع تابعین کے دور میں موجود نہ تھے لیکن آج کے دور کے اندر موجود ہیں، اور ہر بندے کے وہ ضرورت استعمال کے اندر آتے ہیں۔ تو سامعین عزیز وقار،
یہ وہ مسئلہ ہے کہ اس کی میں تھوڑی سی وضاحت اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے اندر سے یہ جو ہیجانی کیفیت ہے یہ ختم ہو، کہ اس وقت اس کو فقہا نے اس لیے مکروہ کہا کہ عبادت مخفی طور پر کی جاتی تھی، لیکن اب جو دور ہے یہ اس قدر وہ نفسا نفسی کا دور ہے کہ ہماری جو فرائض عبادات ہیں وہ بھی آج کل کچھ گھروں کے نظر ہو رہی ہیں، کچھ دیگر ہمارے جو اپنے معاملات ہیں ان کے اندر لگے رہتے ہیں، ہماری فرائض عبادات جو ہیں وہ بھی ضائع ہو رہی ہیں، سنتوں کا ہم اہتمام نہیں کر رہے۔ لیکن جب ہم مسجد کے اندر آتے ہیں، فرائض عبادات ادا کرتے ہیں، ساتھ میں ہم سنت اور نوافل کو بھی اعلانیہ طور پر پڑھتے ہیں، تو جب اس طرح کی کنڈیشن آ جائے ان کے حالات کے اندر، تو اس صورت کے اندر پھر یہ جو مکروہ تنزیہی کا فتویٰ ہے، جس کو شریعت نے کہا کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے، تنزیہی ہے، تو اس فتویٰ کو پھر فقہا نے بدل دیا۔ بعد میں آنے والے جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز بدل رہی ہے، لوگوں کا اس طرف رجحان نہیں رہا، لوگ دین سے وہ بے رغبتی اختیار کر رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں، ان حالات کے پیش نظر پھر علماء کو بلا کر واعظ و نصیحت کی جو محافل تھیں وہ ہوئیں، پھر لوگوں کو نوافل عبادت کے لیے جمع کیا جاتا رہا، پھر اس جو شب کے فضائل اور برکات تھیں اس کے بارے میں جو احادیث اور قرآن کے اندر جس کا ارشاد ہوا وہ بیان کیا جاتا رہا، تاکہ لوگوں کے اندر ایک رغبت پیدا ہو اور شوق پیدا ہو کہ وہ مساجد کے اندر آئیں، آ کر باجماعت وہ فرائض نماز بھی ادا کریں اور وہ نوافل کا بھی اہتمام کریں، ذکر و فکر کریں، اپنے گناہوں کی معافی کا اہتمام کریں۔ برادران اسلام، یہ آج کی جو رات ہے اس حوالے سے تقریباً 10 سے 12 سکہ جو راوی ہیں احادیث کے، جن میں جید صحابہ اکرام شامل ہیں، انہوں نے ان احادیث کو روایت کیا، اور یہ جو آپ شب بیداری کر رہے ہیں، چلو مسجد میں نہ صحیح لیکن اس کا جو حکم تھا احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ایام بید کے روزے رکھتا ہوں، یعنی 13، 14، 15 ہر ماہ کے وہ میں روزے رکھتا ہوں، لیکن شعبان کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان کے اندر کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور 15 شعبان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات کے وقت تم نوافل پڑھو، قیام کرو، ذکر و فکر کرو، اور جب دوسرا دن ہو تو اس دن روزہ رکھو۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ جو رات کا ہم قیام کر رہے ہیں، ذکر و فکر کر رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کا بھی ثبوت ملتا ہے، اور پھر روزہ رکھ کر اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جو ہم مشقت اٹھاتے ہیں اس کا بھی ثبوت مل رہا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرہ کے اندر موجود تھے، تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے باہر چل دیے، کافی دیر گزر گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس حجرہ کے اندر تشریف نہ لائے۔ میرے ذہن میں یہ گمان پیدا ہوا کہ شاید کسی اور ازواج مطہرہ کے حجرہ میں چلے گئے ہوں۔ میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلی، تو باہر نکل کر کیا دیکھتی ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع کے اندر تشریف فرما ہے، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا ہوا ہے۔ میں وہاں سے ان کو دیکھنے کے بعد واپس آ گئی اپنے حجرہ کے اندر۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ کے اندر تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، کیا ماجرا ہے، تم میرے پیچھے کیوں آئی؟ کیا تجھے اس بات کا گمان ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض گزار ہوئیں کہ اے اللہ کے رسول، یقیناً ایسا میرا میں گمان بھی نہیں کر سکتی کہ اللہ اور اس کا رسول کسی کے ساتھ خیانت کریں، بلکہ آپ تو امین الامان ہیں، آپ ہی امانت کے پاسبان ہیں۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، آج جانتی ہو کہ آج کون سی رات ہے؟ کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔
پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج نصف شعبان ہے اور اس رات اللہ رب العزت آسمانی دنیا کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور مغرب سے بعد سے لے کر طلوع فجر تک آسمانی دنیا کے اوپر اپنے اس خاص منصب اور اپنے اس تجلیات کا ظہور فرماتا ہے اور بار بار یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی آج ایسا کہ جس کی کوئی مشکل ہو میں اس کی مشکل کو دور کر دوں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت آج کی رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر امت کے گناہ گار لوگوں کو آزاد فرما دیتا ہے۔ شب برات کا معنی بھی یہی ہے کہ شب رات کو کہتے ہیں اور برات عربی زبان کا لفظ ہے، شب فارسی میں رات کو کہتے ہیں اور برات جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جدا ہونا، الگ ہونا۔ تو یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان گناہ گاروں کو جہنم سے الگ کر دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے۔ تو اس احادیث مبارکہ کے اندر بھی حضور علیہ السلام کا قبروں پر جا کر دعا کرنا مردوں کے لیے اور پھر اس امت کے لیے جو بخشش اور مغفرت کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ جاری کرنا، یہ بھی ثابت ہے۔ لیکن معتزلہ کو یہ بات ہضم نہ ہو سکی اور کہا کہ یہ احادیث مبارکہ جو اس سنن میں آپ پیش کر رہے ہیں ابن ماجہ کی احادیث مبارکہ ہیں اور یہ سنن ابی داؤد کی ہیں، تو اس کے اندر بے شمار ضعیف روایات موجود ہیں۔ پھر محدثین کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جو فضائل کا باب ہوتا ہے اس کے اندر ضعیف حدیث کو مستند مانا جاتا ہے۔ جو حلت یا حرمت کے جو مسائل ہیں، جو شریعت نے کسی چیز کو حلال کیا ہو، کسی چیز کو حرام کیا ہو، اگر وہاں پر نص قرآنی کے بعد کوئی احادیث مبارکہ پیش کی جاتی ہے تو وہ احادیث مبارکہ سکہ روایت یا صحیح الرجال جو ہیں وہ راویوں کے وہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ کہیں اس طرح کا کوئی راوی موجود نہ ہو کہ احادیث مبارکہ کے اندر کوئی وہم و گمان پایا جائے۔ برادران اسلام، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو تربیت نشستیں ہم کرتے ہیں، مختلف علماء اکرام کو ہم بلاتے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم اس عمل سے ہم گزرتے رہے ہیں کہ علماء کو بلا کر یہ جو محفل کا اہتمام کیا جاتا ہے، واعظ و نصیحت سنی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو شیطانی اور دجالی جو فتنے ہیں، جو ہمارے دلوں کے اندر طرح طرح کے وہم و گمان اور وسوسے پیدا کر رہے ہیں کہ کہیں یا کہیں ہم اس جو عبادات کی ہمارا جو سسٹم ہے اس سے بھی ہم بے رغبتی اختیار کریں، مساجد سے ہم دور ہو جائیں، ذکر و فکر کے آس پاس نہ آئیں۔ تو اس کا جو سد باب ہے وہ کرنے کے لیے ہم ان محافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر نوافل عبادت فی نفس ہی کوئی سر عام بھی کرتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی مخفی طور پر اپنے گھر میں جا کر کرتا ہے، تنہائی میں جا کر کرتا ہے، وہ بھی جائز ہے۔ تو یہ آج جو ہم اس طرح کی نشست کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو بے رغبتی اختیار کر رہے ہیں عبادات کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی، شریعت کے جو دائرہ کار ہے اس کو ہم چھوڑ کر وہاں پر اور بہت سارے امور کو ہم لے آتے ہیں۔ تو اس کا سد باب کرنے کے لیے ان محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور بالخصوص نوجوان جو میرے بھائی ہیں، جو میرے دوست، جو جہاں پر جو بھی کام ہو فلاح کا ہو، جو معاشرتی برائیاں ہیں ان کو ختم کرنے کا ہو، کسی بھی نیک کام کے اندر الحمدللہ ہمارے نوجوان بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ تو ان سے یہ میں التماس کروں گا کہ جہاں پر آپ دیگر جو بھلائی کے کام ہیں، خیر کے کام ہیں، ان میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، وہیں پر یہی مساجد، یہی مدارس اور یہی یہ جو واعظ و نصیحت تلقین کرنا، اس کے اندر بھی آپ شامل ہوں، مساجد کو آباد کرنے والے بن جائیں اور علماء کے ساتھ بیٹھنے والے بن جائیں، علماء کی باتوں کو سنیں۔ جہاں کہیں آپ کو کوئی مسائل درپیش آتے ہیں تو ہمارا قرآن بھی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جب تمہیں کسی چیز کا کوئی معلوم نہ ہو تو اہل ذکر جو اہل علم لوگ ہیں ان سے سوال کر لیا کرو۔ برادران اسلام، آج کی جو رات ہے بخشش اور مغفرت کی رات ہے۔ اللہ رب العزت اپنی اس شان ربوبیت کے مطابق آسمانی دنیا کے اوپر تجلی فرماتا ہے
ویسے تو ہر روز ہی تجلی فرماتا ہے. اللہ کے جو صالحین اور نیک بندے ہیں ان کے لیے ہر رات بخشش اور مغفرت کی ہوتی ہے، لیکن عام طور پر اللہ رب العزت رات کے آخری پہر میں آسمانی دنیا کے اوپر تجلی فرماتا ہے، بخشش اور مغفرت کے سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے. لیکن اس وقت ہم چونکہ غافل لوگ ہیں تھوڑے، تو اس وقت ہماری وہ اس طرح کی رغبت نہیں پیدا ہو رہی کہ ہم جو شب بیداری کا اہتمام ہر روز کریں، رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی جبینی نیاز کو جھکائیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر کے اللہ رب العزت سے اپنی التجاات اور مناجات پیش کریں. لیکن کچھ راتیں ایسی ہیں کہ جن کے زندہ کرنے کا خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. جس طرح عید الفطر سے ایک رات پہلے جو رات آتی ہے جس کو چاند رات کہا جاتا ہے، وہ ہم مختلف اخلاقی برائیوں کے اندر، معاشرتی برائیوں کے اندر لگے رہتے ہیں، اس کو بھی ہم ضائع کر دیتے ہیں. شب قدر کی جو رات ہے، اس طرح جو یوم عرفہ ہے، حج کے جو ایام کے اندر راتیں ہیں، بڑی بابرکت راتیں ہیں، ان کو زندہ کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو تلقین کیا کرتے تھے. برادران اسلام، جہاں پر ہمارے اندر یہ معاشرتی برائیاں بھی بے شمار ہیں، ان تمام رسومات کو لے کر بہت ساری معاشرتی اور اخلاقی برائیاں آج ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں، اور ان کے پیدا کرنے والے ہم خود ہیں. ایک طرف ہم قرآن اور حدیث بیان کر کے یہ بتاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے، یہ جو ہم آتش بازی کرتے ہیں اور مختلف اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، اور پھر ہمارے نوجوان بھی اس کے اندر زیادہ ملوث ہوتے ہیں، یا پھر ہم معصوم بچوں کے اندر وہ آتش بازی کا سامان ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور خود اس سے بری و ذمہ ہو جاتے ہیں. برادران اسلام، تو جب کوئی معصوم بچہ، نابالغ بچہ یہ کام کرتا ہے تو یہ اس کے گھر والے، اس کا سرپرست یہ بات نہ سمجھے کہ ہم بری و ذمہ ہیں، بلکہ اس کے ہاتھ کے اندر ہم نے جو اس طرح کی چیزیں دیں، آتش بازی کی یا اور دیگر جو لاو و لاب کے کام ہیں، تو ان کے اندر وہ اس کا جو حساب ہے وہ ہم سے لیا جائے گا کہ ہمارے اندر یہ پاور ہونی چاہیے تھی. ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا کہ تربیت آپ کے ذمہ ہے، ہم نے ان کو خود اس طرح کے لاو و لاب کے اندر لگا دیا، اور شریعت کے جو اصول ہیں، جو ضوابط ہیں، ان سے ہم نے روح گردانی کی، اور اپنے جیب سے وہ خرچ بھی کیا، جس کا قرآن مجید فرقان حمید واضح طور پر منع فرماتا ہے. بنی اسرائیل کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فضول خرچی سے بچو، بے شک فضول خرچی کرنے والے جو شیطان کے بھائی ہیں، اور بے شمار جہاں اس کے اندر ایک تو ہماری جیب سے جو سرمایہ ہے وہ ضائع ہوتا ہے، وہیں پر معاشرے کے اندر بے شمار خرافات پیدا ہوتی ہیں. کہیں پر اس طرح کے آگ لگنے کے واقعات ہمیں آئے روز سوشل میڈیا کی یا دیگر جو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے اس کے ذریعے ہم آئے روز سنتے ہیں. تو ان ساری معاشرتی اور اخلاقی برائیوں کو ختم کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری کے اندر شامل ہے کہ جہاں پر ہم اپنے مذہب کے تمام عقائد اور معاملات کو شریعت مطہرہ کے مطابق فالو کرتے ہیں، وہیں پر جو ہمارے معاملات ہیں، اور بالخصوص ان مخصوصہ ایام کے اندر جو ہم اس طرح کے لاو و لاب کے کام کرتے ہیں، برادران اسلام، ان سے بھی جو ہے یہ ہمیں بچنا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری کے اندر شامل ہے کہ ہم ان ساری چیزوں سے بچیں، اپنے بچوں کو دور کریں اور ان کو علم کی طرف راغب کریں. تعلم اور جو تعلیم و تعلم کا ایک سسٹم ہے، جو ایک نظام ہے، یہ اس کے ساتھ منسلک ہو جائیں تاکہ ہم خود بھی قرآن پاک پڑھنے والے ہوں، پھر حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو پڑھنے والے ہوں. تو جو کچھ میں نے بیان کیا، اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. تو جید علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں، وہ اس رات کی فضیلت پر مزید روشنی ڈالیں گے. میرے علمی جو بساط کے اندر جو کچھ تھا، جو کچھ میرے پاس ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے، وہ میں نے آپ کی گوش گزار کر دیے. اللہ رب العزت ہم سب کو